السلام علیکم۔ کیا مصر کے پیرامڈز ہی دنیا کے سب سے پرانے پیرامڈز ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بلیک پیرامڈز کا نام سنا ہے؟ کیوں دنیا اتنی خاموش ہے؟ کیا یہ پیرامڈ مصر سے بھی پرانے ہیں؟ ہم سب نے مصر یعنی ایجپٹ کے وہ 3 بڑے پیرامڈز کا نام سنا ہے جو انسانی تاریخ کے بہت بڑے رازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے، جیسے انسانوں نے خداؤں کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو جہاں افریقہ کے ایک اور کونے میں جہاں ریت کا سمندر آسمان سے ملتا ہے، وہاں 3 کچھ اور بڑے پیرامڈز بھی ہیں۔ وہ صرف اصلی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کے پیرامڈ سے بھی پرانے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں سوڈن میں بنائے گئے بلیک پیرامڈز، جن کے بارے میں دنیا چپ اور ریسرچ ادھوری ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ایجپٹ کے فرعون اپنی مقبروں کے لیے نئی اونچی عمارتیں بنوا رہے تھے، نیلے ندی کے دوسرے کنارے پر آج کے سوڈن میں ایک اور قوم ابھر رہی تھی۔ اس کا نام تھا ملک کش۔ وہ لوگ بھی ایجپٹ کے فرعونوں کی طرح اپنی پیرامڈز میں اپنی قبریں بنواتے تھے، اور وہ لوگ بھی ایجپٹ کے فرعونوں کی طرح پتھر تراشتے تھے، لیکن ان کے پیرامڈ سائز میں چھوٹے، پتلے اور رنگ میں کالے ہوتے تھے۔ ان کے ڈیزائن میں ایک عجیب سا سکون تھا، نہ شان دکھانے کی خواہش، نہ دولت کا دکھاوا، صرف ایک ہی خواہش جو ہر ٹائم کہتی رہتی تھی کہ ہم بھی کسی دور میں طاقتور ہوا کرتے تھے۔ کچھ کے لوگ جنگجو بھی تھے اور علم کے شوقین بھی۔ انہوں نے اپنی زبان، اپنے خدا اور اپنے بادشاہ اور اپنی کتابیں بنائیں، اور ان کا راجہ جنہیں لوگ کالا فرعون کہتے تھے، اور باقی راجہ بھی موت کے بعد ایک نئی دنیا میں جانے کا حلم دیتے تھے۔ ان پیرامڈز کا رنگ آخر کالے ہی کیوں تھا؟ کیا یہ ریت اور ہوا کا اثر ہے، یا ان کا رنگ کچھ دکھانے کی خواہش کا تھا؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈ سینڈ اسٹون سے بنا ہے، مطلب کہ مٹی کے پتھر جو صبح میں سورج کی گرمی سوز کر رات کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں زندہ پیرامڈز بھی کہا گیا، کیونکہ یہ دن میں سانس لیتے ہیں اور رات میں سکون چھوڑتے ہیں۔ کچھ پرانی لکھاوتوں میں لکھا گیا کہ ان کے پیرامڈز کے کالے ہونے کا رنگ ان کے انڈر ورلڈ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے ایک کالے اندھیرے راستے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے پیرامڈز کو کالا بنوایا تاکہ وہ اندھیرا اور کالا راستہ انہیں کبھی بھلا نہ سکے۔ سوڈن میں ایک ریگستان تھا، میروئی۔ یہ تھا کالے فرعونوں کا مرکز، ان کا دل اور ان کی طاقت۔ یہاں کے مندر، بازار اور محل سب ریت میں مل گئے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو یہاں سے کچھ گونجنے کی آوازیں اور ریت سے کچھ عجیب سی مہک آتی ہے۔ میروئی کے راجہ اور رانی دونوں کو پیرامڈز بنواتے تھے۔ ان کے لیے یہ قبر نہیں بلکہ ایک راستہ تھا، ایسا راستہ جو انہیں زندگی سے موت اور موت سے امر ہونے تک لے جاتا ہے۔ ان کے پیرامڈ چھوٹے تھے، مگر ان کی لکھاوتیں اور نقشے مصر کے پیرامڈ سے الگ تھے۔ اور ان کے راجہ کی ایک لکھاوت میں لکھا تھا کہ زندگی ایک سفر ہے جو زندگی سے موت اور موت سے امر ہونے تک کا سفر رکھتی ہے۔ ان کے مطابق وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان پیرامڈز کے اندر صرف لاشیں ہی نہیں بلکہ زیور، ہتھیار، کتابیں اور کبھی کبھی تو گھوڑے تک رکھے جاتے تھے، جیسے انہیں یہاں سے اٹھ کر کہیں اور جنگ لڑنے جانی ہے، کیونکہ یہ لوگ جنگ کے بہت بڑے شوقین تھے۔ لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے ہی کچھ راجاؤں کی قبر پر لکھا گیا کہ راجہ ابھی زندہ ہے۔ کچھ آرچیولوجسٹ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان کے قبروں کے پاس ایک میگنیٹک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کے ٹولز میں مسئلہ آ جاتا ہے، اور ان کے کبھی تو کمپاس ہی گول گول گھومنے لگ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اسے بلایا کیوں، اور اس کی ریسرچ ادھوری کیوں چھوڑی؟ سوڈن کے پیرامڈز کو لوگوں نے کبھی اس عزت سے دیکھا ہی نہیں جو ایجپٹ کے پیرامڈز کو ملی، نہ کسی پوسٹرز میں اس کا ذکر، نہ کسی اسکول کی کتابوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی امر ہونے کی خواہش نے انہیں دبا دیا ہو، یا تو پھر لوگ اسی کہانی کو پسند کرتے ہیں جس میں ایجپٹ جیسی شان اور مقام ہے۔ لیکن کچھ ٹورسٹ کہتے ہیں کہ میروئی کے ریگستان میں ایک عجیب سا سکون ہے،
جیسے وقت وہیں رک گیا ہو اور زمین کے نیچے سے ایک عجیب سی مہک۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ وہاں رات میں ہوا بہت تیز چلتی ہے اور اس ہوا میں کچھ عجیب سا بدلاؤ نظر آتا ہے۔ سنن کے پیرامڈ سے ایک بھولا ہوا راز ہے، ایک تاریخ جو لکھی نہیں گئی اور ایک ریسرچ جو ادھوری رہ گئی۔ میں ہوں محمد ارمان، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔